والدینوں نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا ہے، والدین نے اپنے بچوں کو درسگاہوں سے دور رکھا ہے، والدین نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا ہے، اور جب وقت آ جاتا ہے اس کے انتقال کا یا مرنے کا، بیٹے کے اندر وہ صلاحیت، وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر سکے، کیونکہ والدین نے پہلے سے تیاری نہیں کیا ہے۔ والدین نے یہ سوچا کہ میرا بیٹا اچھے سے اچھا ڈاکٹر بن جائے تو بہت اچھی بات ہے، والدین نے سوچا میرا بیٹا اچھے سے اچھا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا اچھے سے اچھا بڑے بڑے عہدے پہ فائز ہو جائے، مگر کسی والدین نے یہ نہیں سوچا کہ میرا بیٹا اچھے سے اچھا دیندار بن جائے۔ اچھے سے اچھا جب دیندار بن جائے گا تو وہ ڈاکٹر اچھا بنے گا، جب اچھے سے اچھا دیندار بن جائے گا تو وہ اچھے سے اچھا انجینئر بنے گا، جب اچھے سے اچھا وہ دیندار بن جائے گا تو وہ اچھے سے اچھا قوم کا سربراہ بنے گا۔ جب اس کے اندر دین ہوگا، جب اس کے اندر دین نہیں ہوگا تو اس وقت ہمارا معاشرہ اس حال کے اندر ہے جس کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو انسان مومن ہوگا اور صبح اٹھے گا کافر ہوگا، اور صبح مومن ہوگا جب شام کرے گا تو کافر ہوگا۔ وہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ بارہمولہ کی اس لڑکی کی جس نے ایک ہندو لڑکے سے جا کے شادی کر لی ہے، کیونکہ دین کا پتہ نہیں تھا۔ نہ جانے کتنے ہمارے ایسی لڑکیاں اور بھی جا رہی ہوں گی، بہت ساری تیاری کر رہی ہوں گی۔ والدین کو اس میں فکر لینے کی ضرورت ہے، کیا ہماری بچی ارتداد اختیار کر رہی ہے، یعنی کہ مرتد ہو رہی ہے، دین چھوڑ رہی ہے، دین سے دور جا رہی ہے؟ یہ سب سے بڑی ذمہ داری والدین پہ عائد ہوتی ہے کہ آج سے ہی اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑے۔ بچوں کو جس طرح فکر ہوتی ہے کہ ٹیوشن جانے کے لیے آج درسگاہ اس لیے نہیں آیا، اس کو آج ماسٹر کے پاس جانا تھا، آج اس لیے درسگاہ نہیں آیا، آج اس کو سکول میں امتحان تھا، وہاں بڑی فکر ہوتی ہے، مگر درسگاہ کے معاملے میں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میرا بچہ جب دیندار بن جائے گا، میرا بچے کے اندر جب دین آئے گا تو یہ سمجھ لے گا کہ صحیح کیا ہے، اس کے اندر غلط کیا ہے، ارتداد کیا ہے، مرتد ہونا کیا ہے، اور جب میں دین چھوڑوں گا تو میرے لیے کیا معاملہ بنے گا۔ یہ بھی آپ نے دیکھا میڈیا پہ یہ واضح طور پہ بات سامنے آئی ہے، کس طریقے سے اس کو گائے کا پیشاب پلایا جاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب تم دین چھوڑو گے تو اسی طرح جانوروں کا پیشاب پلایا جائے گا۔ والدین کے اس پہ بات پہ زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بڑی زیادہ کہ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ مجھے بڑے جذباتی سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اگر وہ وقت آ جائے گا والدین کو، ان ذمہ داروں کو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اور اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا کہ جب کہ اللہ کے نبی خود فرما رہے جب اللہ اس بچے کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے، کل مولود یولد علی فطرت، جب بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، چاہے وہ بچہ ہندو کا ہو، چاہے وہ بچہ سکھ کا ہو، چاہے وہ بچہ کسی اور مذہب کا ہو، چاہے وہ بچہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی بھی بچے کوئی بھی بچہ دنیا کے اندر آئے، یہ یاد رکھنا چاہیے بچہ جب پہلے دنیا کے اندر آتا ہے وہ اسلام پہ آتا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ اسلام پہ آتا ہے، وہ ہندو بن کے نہیں آتا ہے، وہ سکھ بن کے نہیں آتا ہے، وہ عیسائی بن کے نہیں آتا ہے، وہ کوئی بھوت مذہب اختیار کر کے نہیں آتا ہے۔ جب دنیا کے اندر آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت، جب بچہ دنیا میں آیا تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب وہی ہو، اب ان کے والدین کی ذمہ داری ہے، او یہودین او نصرانیہ، ان کے باپ یا اس کو یہودی بنا دیں گے یا اس کو نصرانی بنا دیں گے یا اس کو دین سے دور رکھ دیں گے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ان کے والدین پہ آتی ہے کہ وہ بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، مسلمان بنانا چاہتے ہیں یا یہودی بنانا چاہتے ہیں یا عیسائی بنانا چاہتے ہیں یا کوئی اور مذہب اختیار کروانا چاہتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تو بچے کو دنیا میں جب بھیج رہا ہے تو مسلمان اور اسلام اور فطرت بھی اسلام کی فطرت میں پیدا کر رہا ہے بچے کو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وقت جو معاشرے میں سب سے زیادہ اہم چیز کی ضرورت ہے وہ والدین کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑو، اپنے بچوں کو درسگاہ کے ساتھ جوڑو، اور جب بچہ درسگاہ کے ساتھ جڑ جائے گا، وہ حضرت پیر صاحب ایک بات فرماتے ہیں کہ ایک والد کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا اور اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا اور ماں نے بیٹا درسگاہ کے اندر ڈالا۔ جب بیٹا درسگاہ کے اندر گیا تو پہلی بار اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے اس کے باپ کے عذاب میں تخفیف کر دی۔ اب یہ باپ اللہ سے درخواست کر رہا ہے باری تعالیٰ یہ مجھے کیوں عذاب میں کمی ہوئی، میرا عذاب میں کیوں کمی کی گئی؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے انسان، دنیا کے اندر تیرا بیٹا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میرا رب ارحم الراحمین ہے۔ جب تیرا بیٹا کہتا ہے میرا اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے تو میں ظالم تو نہیں ہوں گے اس کے باپ کو عذاب دوں۔
پہلی دن درسگاہ کے اندر داخل ہوا تو اللہ نے اس کے باپ پہ شفقت کا معاملہ کر دیا. ایک اور واقعہ لکھا ہے, زبردست واقعہ لکھا ہے کہ ایک کا بیٹا حافظ قرآن تھا. اب بیچارے کو مولویوں بیچارے کو ملتا بھی کیا ہے, اب وہ کیا کسی ہوٹل میں چائے بنانے کے لیے چائے بنا رہا ہے, اسی پہ اپنا گزارا کر رہا ہے. اور باپ کا انتقال ہو گیا. جب چائے سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. کسی نے خواب میں دیکھا اس کا باپ جنت کے اندر ہے. پوچھا یہ کیسے آپ کو مقام ملا؟ کہا میرا بیٹا دنیا کے اندر ہے اور وہ قرآن مقدس پڑھتا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, اللہ پاک جنت میں میرے درجات بلند کرتا ہے. اور ایک دن اس بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. یہ خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے اس کا باپ بڑا مایوس ہے. تو آج کیوں پریشان ہو, کیا بات ہوئی؟ تو آج میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, میرے لیے کوئی دعائیں مغفرت کرنے والا نہیں ہے. سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے, بخاری کی حدیث ہے نا کہ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ بِهِ, اولاد صالحہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. نہ جانے کون انسان بول جائے گا, نہ جب مرنے کے بعد تو یہ معاملہ ہے اب باپ کی وراثت جو ہے وہ تقسیم کی جائے گی. باپ کا کیا کیا چھوڑا ہے, بیٹوں کے اندر تقسیم ہوگا, بیوی کے اندر تقسیم ہوگا, بہنوں کے اندر تقسیم ہوگا. بعد میں تو اس میں جھگڑا بھی شروع ہو جائے گا, نہیں مجھے کم ملا ہے, دوسرا کہے گا مجھے زیادہ ملا ہے, کسی بہن کہے گی مجھے کم ملا ہے, تیسرے کہے گی مجھے زیادہ ملا ہے. اس لیے فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اے مرنے والے انسان تب جو اس دنیا سے جائے گا کوئی چیز ساتھ نہیں لے کے جائے گا. یہ کپڑے بھی اتارنے پڑیں گے, یہ ناخنوں کے اندر جو میل پھنسی ہے یہ بھی اتارنے پڑیں گے, یہ قیمتی جھوڑا بھی اتارنا پڑے گا. جس گھر میں جو شاندار مکان بنایا ہے, خوبصورت سے خوبصورت مکان بنایا ہے, اس میں سے نکال کے باہر رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ یہاں غسل بھی نہیں دینا ہے, یہاں فرش خراب ہو جائے گا, باپ کو باہر رکھا جائے اور اس وقت کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جائے گی اور صرف چند میٹر کا سفید کپڑا آ کے جسم کے ساتھ لپیٹ دیا جائے گا اور نیک خبر کے حوالے کر دیا جائے گا. کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی. اگر ساتھ جائیں گی تو نیک اعمال ہوں گے, اگر ساتھ جائیں گی تو صالح اولاد کی دعا جائے گی, اگر ساتھ جائے گی تو صدقہ جہریہ ساتھ جائے گا. یہ مال جو چھوڑ کے جا رہا ہے, یہ مال جو چھوڑ کے جا رہا ہے, یہ بھی اس کا بھی نہیں رہا, اب اس کا حق بھی نہیں رہا ہے. اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں, قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے, مرنے والے کے بعد جو اس کا مال ہے جب تک ورثہ کے اندر تقسیم نہ ہو جائے, جب وارثوں کے اندر تقسیم نہ ہو جائے تب تک اس مال میں سے یہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. جب تک مرنے والے کے بعد جو اس نے مال چھوڑا ہے جب تک اس کو تقسیم نہ کیا جائے, ہاں اگر سب بہن بھائیوں کی اس پہ اجازت ہو, بیوی کی اس کی اجازت ہو, بہن بھائی سب بالغ ہیں اور بالغ ہونے کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والد نے اتنی میراث چھوڑی ہے, اتنا مال چھوڑا ہے, اب چاہیں تو ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں, سب کے مشورے سے کرنا ہوگا. اگر اس میں سے ایک بھی نابالغ ہوگا اس کے حصے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. یا اب اس کا حصہ بن گیا ہے, اب اس کا حصہ بن گیا. ایک بڑے عالم نے بات فرمائی ہے, اللہ